دوستو ہم بات کر رہے تھے اسلام کی ہزارہ سالہ تاریخ پر۔ اب تک ہم اس پر 2 قسطیں کر چکے ہیں۔ پہلی قسط کے اندر ہم نے اسلام کی 1000 سالہ تاریخ پر ایک جھلک ڈالی تھی، دوسری قسط کے اندر ہم نے مسلمانوں کا 1000 سالہ سیاسی عروج دکھایا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں علم سے دوستی کیا تھی۔ محض مسلمانوں ہی کی وجہ سے علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور فلاسفہ، منطقی، طبیب، حکیم کتنے 1000 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے پیدا کیے۔ دوستو اگر ہم مسلمانوں کے علم سے دوستی کی بات کریں تو مسلمان جس مذہب کو مانتے ہیں اسلام وہ پہلا اور آخری مذہب ہے جس کی شروعات پڑھنے سے ہوئی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد ہی سے علم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو مشرکین مکہ قید ہو کر کے آئے، جب ان کو چھوڑنے کی بات آئی تو حضور نے کہا کہ جو مشرکین مکہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کے چھوڑنے کا بدلہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگ ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ ہمارے نبی کے بعد ہمارے صحابہ، ان کا علمی شوق اتنا تھا کہ وہ ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ذرا سے علم کے لیے ایک اونٹنی خریدتے اور کئی مہینوں کا سفر کرتے۔ دوستو مسلمانوں کی علم سے دوستی پر کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر AJR لکھتے ہیں کہ انسانی دنیا کو اسلام کا احسان اور اس کا شکر کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جو آج ہم ترقی دیکھتے ہیں وہ ترقی بالکل بھی حاصل نہیں ہوتی اگر مسلمان علم پر توجہ نہ دیتے۔ دوستو اگر ہم اسلامی دنیا کے بادشاہوں کی علم سے دوستی کے لگاؤ دیکھیں تو مشہور مغربی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی علم سے دوستی ایسی تھی گویا وہ علم کی پوجا کرتے ہوں، اور ان کی علم سے دوستی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے دیوان خانوں اور اپنی لونڈیوں اور غلاموں کے پاس سے کتب خانے تک پہنچنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ بادشاہوں کی علوم اور فنون سے اتنی محبت نہ تاریخ نے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ تاریخ نے اس کے بعد دیکھی ہے۔ ان کا علم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان اور قسطنطنیہ سے کتابوں سے لدے قافلے کے قافلے بخارا، سمرقند اور اندلس آتے جاتے رہتے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی، اگر وہاں کوئی غیر مسلم ماہر فن ہوتا اس سے کہا جاتا کہ آپ اس فن کی تصنیف کیجئے، اس کو لکھیے کتابوں میں، اس کی وجہ سے اس پر اخراج اور ٹیکس معاف ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون نے قسطنطنیہ سے کسی بات پر معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی شرط یہ رکھی کہ قسطنطنیہ کے اندر فلاں کتب خانے بغداد بھیجے جائیں گے۔ دوستو ہارون رشید کے زمانے میں بغداد کے اندر بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی جو دنیا کا بہت بڑا کتب خانہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کاغذ کے کارخانے بھی لگائے گئے تاکہ علم کو لکھا جا سکے، اور بیت الحکمہ کے اندر ایک وقت میں کئی زبانوں کو لکھنے والے الگ الگ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک عالم دین اسی فن کو آواز سے بولتا اور وہ ماہرین فن ان کو الگ الگ زبانوں میں لکھتے تھے۔ دوستو پورے عالم اسلام کا یہی حال تھا کہ ہر مسجد کے ساتھ کتب خانے اور مدرسے ہوتے تھے جہاں کئی ہزار طالب علم سیکھتے تھے، اور اس وقت کے علماء اور حکماء اور ماہرین فن کا حال یہ تھا کہ ان کی مجلسوں میں علم سیکھنے والے لوگ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ان کی آواز ان تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو رکھا جاتا کہ جب استاد کچھ بولے گا تو اس کی آواز کو وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک آخری انسان کو آواز آتی ہے، کہ وہاں سے وہ شخص دوسری جگہ پر آواز پہنچ سکے، اور اس طریقے سے سبق ہوتا کہ کئی ہزار طالب علم ایک مرتبہ میں سبق پڑھتے تھے۔ دوستو مسلمانوں کو اس وقت علم سے محبت اتنی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے مشہور شہر تھے وہ علم کے مرکز بن چکے تھے، وہ بغداد ہو یا کوفہ، بصرہ ہو یا موصل، رے ہو یا قسطان، قرطبہ ہو یا طلیطلہ، سمرقند ہو یا بخارا، الغرض اس وقت جتنے بھی شہر تھے تمام کے تمام مسلمانوں کے شہر اس وقت علمی مرکز ہوتے تھے۔ دوستو اس وقت عباسی خلیفہ حکم الثانی نے اسکولوں کو فری کر دیا تھا، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ اسکولوں کو اور درسگاہوں کو پڑھنے والے لوگوں کے لیے فری کر دیا جائے۔ دوستو مسلمانوں نے ہی مصر کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر کی بنیاد رکھی جہاں کئی ہزار طالب علم مفت کھانا کھاتے تھے، اور یہ مسلمانوں کی ہی بنیاد رکھی تھی کہ جس کے اندر تعلیم فری ہو اور کھانا بھی فری ہو۔ اس وقت مسلمانوں کے علاقوں میں اتنی لائبریریاں ہوتی تھی کہ جتنا پورے یورپ میں نہیں ہوتی تھی۔ دوستو اس وقت مسلمانوں کے ایک بادشاہ کے پاس اتنی کتابیں ہوتی تھی
کہ اس وقت تمام کے تمام یورپ میں اتنی کتابیں نہیں ہوتی تھی، تو یہ مسلمان بادشاہوں کی علم سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر ہم لوگوں کی بات کریں کہ لوگوں کو علم سے کتنی محبت تھی، تو علامہ ابن کشاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو کتاب کے ورق پلٹنے کی آواز اتنی پسند تھی کہ اتنی تو یہ چیز بھی پسند نہیں تھی کہ کسی خوبصورت عورت کے سر کے بال میں وہ انگلیاں پھیرے، اس سے زیادہ پسند یہ تھا کہ وہ کتابوں کے ورق الٹے اور ان کی گڑگڑاہٹ سنے۔ دوستو، وہیں ایک دوسری شخصیت علامہ ابن جاحظ کو علم سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی کہ انہوں نے وصیت اس بات کی تھی کہ میرے جنازے کو جو غسل دیا جائے، اس کے لیے جو پانی گرم کیا جائے، وہ آگ اس سے جلائی جائے جو میں نے قلم گھسا ہے، اس سے جو بارودہ نکلا ہے اس بارودے کو جلا کر کے میرے لیے پانی گرم کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی کہ وہ اپنی ہی کتابوں کے نیچے دب کر کے انتقال کر گئے۔ دوستو، اس وقت تک یورپ کی 1200 سالہ تاریخ میں صرف 200 کتابیں لکھی گئی، وہیں صرف 3 صدیوں میں مسلمانوں نے کئی لاکھ کتابیں لکھی، اور اکیلے امام غزالی نے 200 کتابیں، ابن العربی نے 250 کتابیں، ابن تیمیہ نے 500 کتابیں، ابن طولون دمشقی نے 750 کتابیں لکھی، اور مسلمانوں کے ایک ایک مصنف اور ایک ایک رائٹر نے ایسی ایسی کتابیں لکھی جن کو آج بھی یورپ پڑھتا ہے۔ ان میں سے علامہ ابن خلدون ایک ہے جنہوں نے تاریخ کا وہ مقدمہ پیش کیا کہ سارا یورپ آج بھی اس سے استفادہ کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یورپ نے آج بھی اپنے علاقوں میں جگہ جگہ چوراہوں پر علامہ ابن خلدون کے مجسمے نصب کر رکھے ہیں۔ وہیں دوسری طرف الخوارزمی، جنہوں نے گننے کا سلیقہ بتایا اور 1 2 3 4 جس طریقے سے ہم آج نمبروں میں لکھتے ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جس سے انسانی دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوستو، مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ محض دینی نہیں تھی، ان کا تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا ہے، یہ تو وہ تھی جس کو آج سائنس کہتے ہیں، فلسفہ کہتے ہیں، یعنی سماجی جغرافیائی۔ مسلمانوں کی یہ تمام کی تمام سرگرمیاں اس علم کی تھی جو آج یورپ اور امریکہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مشہور امریکی مورخ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والے مسلمان تھے، جس یونیورسٹی کی بنیاد خلافت سلجوقی میں نظام الملک اسی نے رکھی تھی۔ اس کے کئی سو سال بعد لندن، پیرس یا دوسری جگہ پر یونیورسٹی قائم کی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی مسلمانوں کی علم سے دوستی کی بہت مختصر کہانی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو علم سے کتنا لگاؤ رہا تھا، اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں کو علم سے اتنا لگاؤ تھا اس وقت مسلمانوں کا توتی بولتا تھا۔ اس وقت کوئی بھی طاقت، کوئی سائنسداں، کوئی فلاسفر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی بھی ماہر فن مسلمانوں سے بڑھ کر کے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر ہم آج اس چیز کا جائزہ لینے بیٹھے مسلمان اور علم کہاں ہے، تو مسلمان اور علم کے درمیان میں جو کھائی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کئی صدیوں تک نہیں پاٹ سکتے ہم اس کو۔ تمام کی تمام دنیا آج علم کی طرف دیکھتی ہے، لیکن مسلمان ہے کہ اس کو علم سے ایسی بیزاری ہے کہ وہ نہ خود پڑھتا ہے، نہ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے علاقوں میں کئی 100 کلومیٹر تک نہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں، نہ اچھے اسکول ہیں، نہ کالج ہیں، اور رہی بات کتب خانوں کی تو وہ بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اسی لیے آج مسلمان اتنا پچھڑا ہوا ہے کہ وہ سانس لینے کو بھی غنیمت سمجھتا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ علم سے مسلمانوں کی دوستی ہی مسلمانوں کو آگے لے جا سکتی ہے۔ جب ہم نے علم سے دوستی کی ہے، ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا میں اعلیٰ سطح پر رہے ہیں، لیکن جب سے ہم نے علم کو چھوڑا ہے ہم ایسے غار میں جا گرے جہاں نہ روشنی ہے اور نہ اجالا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تمام مسلمان تعلیم پر توجہ دیں، گھر گھر کو کتب خانہ بنائیں، پڑوس محلے چوراہوں پر لائبریری ہو جہاں ہماری نسلیں پڑھ سکیں۔ اگر ہم نے علم سے دوستی کی تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ علم جیسی روشنی کو چھوڑ کر انسان اندھیرے کی طرف جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب